ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ان المنافقین بے شک منافقین یخادعون اللہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، یعنی اپنے خیال میں، وَهُوَ خَادِعُهُمْ اور وہ ان کو اس کی سزا دے گا، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ اور جب وہ کھڑے ہوتے ہیں نماز کی طرف، قَامُوا كُسَالَىٰ کھڑے ہوتے ہیں سستی سے، یراؤون الناس دکھاتے ہوئے لوگوں کو، ولا یذکرون اللہ الا قلیلا اور اللہ کو یاد نہیں کرتے مگر بہت تھوڑا، مذبذبین بین ذالک لٹکے ہوئے ہیں اس کے بیچ میں، لا الہ الا نہ ان لوگوں کے ساتھ، ولا الہ الا اور نہ ان لوگوں کی طرف، ومن یضلل اللہ اور جسے گمراہ کرے اللہ تعالی، فلن تجد له سبیلا بس ہرگز آپ اس کے لیے کوئی راہ نہ پائیں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز سامعین، سورۃ النساء کا 21واں رکوع آیت نمبر 142 اور 143 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ آیات میں اور آج کے سبق میں منافقین کی صفات بیان کی جا رہی ہیں، مثلاً ان کے تذبذب اور بے قراری کو بیان کیا تھا آیت نمبر 137 میں، کہ کبھی ایمان لاتے ہیں، کبھی کفر کرتے ہیں، پھر ایمان لاتے ہیں، پھر کفر کرتے ہیں، اور کفار کے ساتھ دوستیاں کرتے ہیں اور عزت کی تلاش میں ان کے در پر بھیک مانگتے ہیں، اور ایسی محفلوں میں بیٹھتے ہیں جہاں اللہ کی آیات کا انکار کیا جا رہا ہو اور مذاق اڑایا جا رہا ہو، اور انتظار میں رہتے ہیں اگر جہاد میں مسلمانوں کو فتح ملے تو بڑے شوق سے ان سے مل کر کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہی تھے، یعنی ہمیں بھی کچھ مال غنیمت میں سے حصہ دو، اور اگر کافروں کو فتح مل جائے تو ان کے سامنے جا کر کہتے ہیں کہ اصل میں کیونکہ ہم مسلمانوں میں تھے اس لیے ہم نے ان کو کمزور کیا، ورنہ وہ تم پر غالب آ جاتے۔ ان کی ہمدردیاں حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور آج کے سبق میں منافقین کی مزید صفات یہ ہیں کہ یہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے دھوکہ دیا ہوا ہے، اور اپنے خیال میں نعوذ باللہ گویا کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اللہ کو دھوکہ دیا ہوا ہے، نعوذ باللہ۔
حالانکہ اللہ کو کون دھوکہ دے سکتا ہے؟ خود اپنے لیے جہنم کی آگ اور ایندھن اکٹھا کر رہے ہیں۔ اسی طرح اللہ کی عبادت میں سب سے اہم رکن نماز کا ہے، اور یہ وہ بدبخت ہیں جن کو نماز بھی پڑھنے کا دل نہیں کرتا، کیونکہ اللہ کی محبت تو ہے کوئی نہیں، ایمان کوئی نہیں ہے۔ نماز کے لیے شوق سے تو وہ بندہ اٹھتا ہے نا جس کے دل میں اللہ کی محبت ہو، کہ بھائی رب کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤں۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کی محبت نہ ہو، مجبوراً لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑے، تو ایسی نماز کا نہ کوئی فائدہ ہے اور ایسی نماز کا نہ کوئی جذبہ ہوتا ہے۔ اس لیے منافقین کی آج کے سبق کے اندر یہ صفات بیان کی گئی۔ ایک تو یہ کہ یہ اپنے آپ کو بہت چالاک سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم دھوکہ دے رہے ہیں، اور دوسرا یہ نماز میں بہت سستی اور کاہلی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں ان صفات سے محفوظ فرمائے۔ چنانچہ فرماتے ہیں ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعهم، بے شک منافقین اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ سورۃ البقرہ میں یہ بات گزر گئی ہے، یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور اہل ایمان کو، لیکن در حقیقت اپنے آپ ہی کو دھوکہ دیتے ہیں اور انہیں اس بات کا شعور اور احساس نہیں ہے۔ وہاں بھی ہم نے یہ بات عرض کی تھی کہ اللہ کو کیسے کوئی دھوکہ دے سکتا ہے؟ بھائی دھوکہ تو اس کو دیا جاتا ہے جس کو علم نہ ہو، پتہ نہ چلے۔ اللہ تعالیٰ تو دلوں کی دھڑکنوں کو واقف ہیں اور جانتے ہیں، اللہ کو کون دھوکہ دے سکتا ہے؟ نعوذ باللہ۔ مفسرین نے اس کے جواب دیے ہیں تین۔ یخادعون اللہ بزعمہم، اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اپنے گمان کے مطابق، وہ یہ سمجھ رہے ہیں، ورنہ اللہ کو کون نعوذ باللہ دھوکہ دے سکتا ہے؟ جیسے ایک پاگل اور ایک بیوقوف آدمی گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھا اور شور کر رہا ہے، جیسے ڈرائیور چلاتا ہے اور گیئر لگاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں گاڑی چلا رہا ہوں، تو اس کا یہ سمجھنا حقیقت پر مبنی تو نہیں ہے، وہ پاگل اپنے پاگل پن کی وجہ سے یہ سمجھ رہا ہے۔ ایسے منافق بے ایمان اپنے اس منافقت والے دھوکے اور پاگل پن کی وجہ سے یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، ورنہ اللہ کا کیا بگاڑ لے گا؟ ایک مطلب۔ دوسرا مطلب یخادعون اللہ، جیسے سورۃ البقرہ میں والذین آمنوا، اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، یعنی ایمان والوں کو دیتے، بہت تفصیلیہ، یعنی ایمان والوں کو دھوکہ دیتے، اہل ایمان کو دھوکہ دے لیتے، ان کے سامنے آ کر بڑے اپنے ایمان کا اظہار کر لیتے ہیں، قسمیں کھا لیتے ہیں، یہ وہ بیچارے مطمئن ہو جاتے ہیں کہ واقعی یہ بھی مومن ہیں، تو در حقیقت وہ مومن تو نہیں ہوتے۔ تو اہل ایمان کو دھوکہ دیتے ہیں، اللہ کو دھوکہ دینے کا مطلب اللہ والوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اور تیسرا مطلب کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر قسمیں کھا کر اپنے ایمان کا اظہار کرتے ہیں۔ اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ، منافق آتے ہیں اور قسمیں کھا کھا کر گواہیاں دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہتے ہیں چلو یار یہ مجھے رسول تو مان رہے ہیں، لیکن در حقیقت وہ بے ایمان اوپر سے کہہ رہے ہوتے ہیں، اندر سے آپ کو نبی نہیں مانتے۔ باہر کے فرمایا ان المنافقین یخادعون اللہ، بے شک منافق دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، یعنی اپنے خیال کے مطابق۔ وَهُوَ خَادِعُهُمْ، وَهُوَ خَادِعٌ کا لفظی معنی یہ ہے کہ وہ دھوکہ دیتے ہیں ان کو۔ یہاں بھی مطلب یہ ہوگا، مطلب یہ ہے کہ اللہ ان کو اس جرم کی سزا دے گا، جیسا کہ بالکل اسی طرح سورۃ البقرہ میں گزر گیا، انما نحن مستہزئون اللہ یستہزئ بهم۔ منافق کہتے ہیں مسلمانوں سے ٹھٹھا کر رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں، اللہ یستہزئ بهم، اللہ ان کے ساتھ ٹھٹھا کرتا ہے، مطلب ان کو اس ٹھٹھے کی سزا دے گا۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیں، ہمارے یہاں بچے پڑھنے والے آتے ہیں، اس بچے سے پوچھو کیا کر رہے ہیں، کلاس میں شرارت کر رہا ہوں، کیا کر رہے ہیں؟ او جی میں کھیل رہا ہوں، ادھر اب میں کھیلتا ہوں تیرے ساتھ، ادھر آپ کیا مطلب ہوتا ہے؟ میں کھیلتا ہوں یا تجھے کھیل کی سزا دیتا ہوں؟ میں تجھے کھیل کی کیا دیتا ہوں؟ سزا دیتا ہوں۔
تم منافقو تم کیا کر رہے ہو؟ جی ہم دھوکہ دے رہے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں میں تمہیں دھوکہ دیتا ہوں، مطلب کیا ہے کہ میں تمہیں اس دھوکے کی سزا دیتا ہوں۔ تم کیا کر رہے ہو؟ جی ہم ٹھٹھا کر رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں، اور میں اللہ تمہارے ساتھ ٹھٹھا کرتا ہوں جن تمہیں اس ٹھٹھے اور مذاق کی سزا دیتا ہوں۔ تو جو خادعون اللہ وهو خادعهم، اللہ ان کو اس دھوکے اور مذاق کی سزا دے گا، ورنہ تو اللہ نعوذ باللہ ٹھٹھے اور ان چیزوں سے پاک۔ فرمایا ان المنافقین یخادعون اللہ، بے شک منافق دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، وہو خادعهم، اور وہ اللہ ان کو اس دھوکے کی سزا دے گا۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، اور منافقوں کی عادت، اور جب وہ اٹھتے ہیں نماز کے لیے اٹھتے ہیں سستی کے ساتھ۔ کیوں؟ یراؤون الناس، وہ دکھاتے ہوئے لوگوں کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ منافق کی نماز ہے، یہ منافق کی نماز ہے، یہ منافق کی نماز ہے۔ اللہ کا منادی نماز کے لیے بلاتا رہتا ہے، منافق نہیں اٹھتا نماز کے لیے، حتیٰ کہ جب سورج شیطان کے دو سینگوں کے بیچ میں آ جاتا ہے، جب طلوع کا وقت ہوتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اس وقت نماز نہ پڑھو کیونکہ شیطان کے دو سینگوں کے بیچ میں آتا ہے، اس وقت جا کر وہ ٹھونکے مارتا ہے کوے کی طرح۔ تو یہ سستی کہ نماز کو اپنے وقت پر ضائع کر دیا، جماعت بھی گئی، نماز کا وقت بھی گیا، اور مکروہ وقت میں آ کے جناب نماز پڑھ رہا ہے بندہ، فرمایا یہ منافق کی نماز۔ اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ نماز کو اپنے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز وقت مقررہ پر اہل ایمان پر لازم کی گئی ہے، جو ممنوع اوقات ہیں ان میں نماز نہیں پڑھی جاتی۔ اچھا اب کیا ہوتا ہے جی، چونکہ اکثر لوگوں کو پھر مسئلے کا بھی پتہ نہیں ہوتا، تو ان کو سمجھایا جائے اللہ کے بندے نماز کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب جی آئے بندہ پڑھ لے، نماز کا جو شریعت نے وقت مقرر کیا ہے اس کے اندر ہی پڑھی جاتی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے رمضان مبارک کے روزے، اب رمضان کے روزے گرمیوں میں آتے ہیں، ہم کہتے چلو یار مہینہ پہلے ہی رکھ لیں ذرا موسم ابھی اچھا ہے، نہیں، جب اس کا وقت آئے گا اسی وقت وہ فرض روزہ رکھا جائے گا۔ ایسے ہی بندہ کہے یار آج کہیں جانا ہے، نماز ابھی پڑھ لیں، ساری اکٹھی پڑھ لیں، تو نہیں، جب نماز کا وقت ہوگا تب پڑھنی ہے، اور جب ممنوع وقت آ جائے گا، مکروہ وقت آ جائے گا، اس میں نہیں پڑھنی۔ تو یہ سست بندے کی نشانیاں ہیں کہ وقت سے ضائع کر کے مکروہ ٹائم میں لے جاتا ہے نماز۔ اور دوسری بات یراؤون الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے، بھائی نماز پڑھی جاتی ہے اللہ کی عبادت ہے، اس میں لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھے گا تو ساری عبادت کیا ہو جائے گی؟ ضائع اور برباد ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں سورۃ الماعون میں، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ، ان نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے، ان نمازیوں کے لیے بربادی ہے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں، اور وہ نمازی جو ریاکاری کے کرتے ہیں، ریاکاری کی وجہ سے نماز پڑھتے ہیں۔ شیخ صاحب نے فرمایا کلید در دوزخ نماز کہ در نظر مردم گزاری دراز، وہ نماز تجھے جنت میں نہیں جہنم میں لے کر جائے گی جو نماز تو نے لوگوں کو دکھانے کے لیے لمبی لمبی کر کے پڑھی۔ اس لیے فرمایا جیسے مثال اللہ نے دی ہے نا خالص دودھ کی، وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ، ایک طرف گوبر ایک طرف خون، ان کے بیچ سے خالص دودھ کی دھاریں اللہ نے نکالی ہیں۔ خالص دودھ کی دھاریں کس نے نکالی؟ اللہ نے نکالی ہیں۔ اب دودھ کے اندر گوبر مل جائے کوئی نہیں پیتا، دودھ کے اندر خون مل جائے کوئی نہیں پیتا۔ اللہ کہتے ہیں ایک طرف شرک ہے ایک طرف ریاکاری ہے، جیسے ایک طرف گوبر ایک طرف خون، بیچ میں خالص دودھ، ایک طرف شرک ایک طرف ریاکاری۔ شرک تو یہ ہے
اللہ کا در چھوڑ کر کسی غیر کے سامنے جا کے تو سجدہ کرے، ریاکاری ہے۔ سجدہ تو مسجد میں کر رہا ہے، نیت لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے۔ فرمایا شرک گوبر کی طرح پلیت ہے اور ریا خون کی طرح پلیت ہے۔ فرمایا جیسے گوبر اور خون کے بیچ سے تیرے رب نے خالص صاف دودھ کی دھار نکالی، نہ اس میں بدبو کو آنے دیا، نہ اس میں خون کی رنگت کو آنے دیا۔ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، تو بھی اللہ کی عبادت کرے تو خالص عبادت کیا کر، نہ شرک کی ملاوٹ ہونے دے اور نہ اس میں ریاکاری کی ملاوٹ ہونے دے۔ اس نے فرمایا یراؤن الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے منافق نماز پڑھتے ہیں تاکہ لوگ سمجھیں بڑا نمازی ہے جی، اللہ کی رضا مقصود نہیں ہوتی۔ ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور اللہ کو یاد نہیں کرتے نماز میں مگر بہت تھوڑا۔ اللہ کو یاد کا مطلب تو یہ ہے نا کہ جب بندہ کہے نا اللہ اکبر، اللہ کی پوری بڑائی دل میں آ جائے اور اپنی عاجزی پوری دل میں آ جائے، بے شک میں کچھ نہیں اور میرا کچھ نہیں، اللہ اکبر، اے اللہ تو ہی سب کچھ ہے، پھر سجدے میں چلا جائے۔ کیا عجیب مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سیدھا بنایا، جانوروں اور گائے کو بکری کو جھکا ہوا بنایا، وہ کھانے کی طرف پانی کی طرف اپنا منہ لے کر جاتے ہیں، انسان نہیں لے کر جاتا۔ انسان لقمہ توڑ کر سیدھا بیٹھ کر منہ تک لے کر جاتا ہے، لیکن جب رب کے سامنے آتا ہے کبھی جھک رہا ہے، کبھی جھک کر بھی اور نیچے چلا گیا سجدے میں اور کہتا ہے سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، اے اللہ کھانے کے لیے تو کبھی نہیں جھکا تھا لیکن تیرے سامنے جھک گیا ہوں، پانی کے لیے تو کبھی نہیں جھکا تھا لیکن یا اللہ تیرے لیے جھک گیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس طرح مجھے یاد کر تو پھر تیری نماز و نماز بنے، بے شک۔ اور تجھے نہ یہ پتا ہو کہ میں اللہ اکبر کہہ رہا ہوں، تجھے نہ یہ پتا ہو کہ میں اللہ کی تسبیح اور پاکی بیان کر رہا ہوں، تجھے نہ یہ پتا ہو کہ میں رب کے سامنے جھک رہا ہوں، تو اللہ کا ذکر کون سا کیا تو نے نماز؟ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، تھوڑا تو کیا، چلو تیرے منہ سے تو کچھ لفظ نکلا لیکن تیرا دھیان ہی نہیں گیا میری طرف۔ اللہ ہمیں دھیان والی نماز نصیب، آمین۔ مذبذبین بین ذالک، منافق تو لٹکے ہوئی ہیں بیچ میں، لا الہ الا ولا الہ الا، نہ ان لوگوں کی طرف اور نہ ان لوگوں کی طرف، نہ مسلمانوں کے ساتھ ہیں اور نہ کافروں کے ساتھ۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، جسے اللہ گمراہ کرے اس کے لیے کوئی راہ نہیں ہے۔ اور جو منافقت پر ڈٹ جائے گویا کہ اس کو اللہ نے گمراہ کیا۔ پہلے کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ جو آدمی بھٹکا ہوا ہو اللہ سے سیدھا راستہ مانگتا ہو، اللہ اس کو سیدھا راستہ دے دیتے ہیں، لیکن جو آدمی الٹے راہ پہ چلے اور اس کو اپنا کمال سمجھے کہ میں زبردست جناب سب کو میں نے دھوکہ دیا، میں بڑا شاید فنکار آدمی ہوں، اس کو ہدایت نہیں ملتی۔ فرمایا جسے اللہ گمراہ کرے پھر اس کو سیدھا راہ نہیں ملتا۔ اللہ ہمیں منافقت سے محفوظ فرمائے اور اخلاص نصیب فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ ان المنافقین یخادعون اللہ، بے شک منافق دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، وَهُوَ خَادِعُهُمْ، اور وہ ان کو یعنی دھوکے کی سزا دے گا۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، اور جب وہ اٹھتے ہیں نماز کی طرف تو اٹھتے ہیں سستی کے ساتھ۔ يُرَاءُونَ النَّاسَ، دکھاتے ہیں لوگوں کو، وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اور اللہ کو یاد نہیں کرتے مگر بہت تھوڑا۔ مذبذبین بین ذالک، لٹکے ہوئی ہیں بیچ میں، لا الہ اولئک ولا الہ اولئک، نہ ان لوگوں کی طرف اور نہ ان لوگوں کی طرف۔ ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا، اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کرے تو ہرگز آپ اس کے لیے کوئی راہ نہ پائیں گے۔